اللہ کریم کا بے حد و حساب لاتعداد بار شکر ہے، خالق کائنات نے رمضان کی بابرکت ساعتوں میں جمعہ کی بابرکت گھڑیاں عطا فرمائی ہیں اور اپنے محبوب کا ذکر پاک سننے کی، کرنے کی، سنانے کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ کریم ہمیں آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ ہمیشہ با وفا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب حضور کا ذکر آ جائے تو پھر حضور کی شان جو ہے یہ تول تول کر بیان نہ کرو، کہ دل کھول کر بیان کرو تاکہ سننے والوں کو پتہ چل جائے کہ محمد عربی کا غلام ان کی شان بیان کر رہا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ اللہ کو پیارے کیسے ہوں گے، اللہ ان سے پیار کیسے کرے گا، اللہ ان کو محبوب کیسے رکھے گا؟ تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم میں محمد کے ساتھ پیار کرو، اللہ تمہارے ساتھ پیار کرنا شروع کر دے گا۔ تم نے میرے ساتھ پیار کرنا ہے، پھر تمہیں اس بات کی فکر نہیں رہنی چاہیے کہ اللہ پیار کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ میرے ساتھ پیار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تم سے پیار کر رہا ہے۔ اب محدثین نے جو اس آیت مبارکہ کے اندر لفظ کل پر بحث کی ہے، اللہ کریم خود بھی کہہ سکتا تھا ان کنتم تحبون اللہ، لفظ کل کی قید کیوں لگائی ہے؟ لفظ کل قرآن کے اندر جہاں بھی آتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے اے محبوب آپ فرما دیں، اے سونیا آپ کہہ دیں، اے محبوبہ آپ ان کو بیان کر دیں۔ جہاں بھی لفظ کل لائے گا اس سے خطاب حضور کی ذات ہے، اے محبوب آپ ان سے فرما دیں۔ اب محدثین فرماتے ہیں جس کے ساتھ پیار زیادہ ہوتا ہے بندہ باتیں بھی اسی کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ کریم نے جناب عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں کہا کہ عیسیٰ آپ کہہ دیں، جناب موسیٰ سے نہیں کہا موسیٰ آپ کہہ دیں، جناب ابراہیم سے نہیں کہا کہ آپ کہہ دیں، جناب آدم سے نہیں کہا کہ آدم آپ کہہ دیں، فرمایا سونیا آپ کہہ دیں۔ بزرگ فرماتے ہیں پتہ چلا موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے اور محمد حبیب اللہ ہے۔ اللہ کریم کا سارا قرآن جو ہے یہ کلام اللہ ہے، سارے کا سارا کلام جو ہے، لیکن فرمایا محبوب آپ کہہ دیں ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے تو پھر تم میں محمد سے پیار کرو۔ اور اس کے متعلق بڑوں نے کہا سیدی اعلیٰ حضرت سے کہ جناب آپ نے نعتیں بڑی لکھی ہیں، اللہ کی حمد کا بھی بیان نہیں کی، تو سیدی اعلیٰ حضرت جب قلم اٹھائیں تو پھر بات کرتے ہیں اس وقت تک رکتے ہی نہیں ہے جب تک سدرۃ المنتہا کے سائے میں نہ پہنچ جائے۔ جی چلو لکھو میں تمہیں حمد لکھواتا ہوں، قاضی لکھوائیے، فرماتے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا۔ آقا یا رسول اللہ اگر آپ کی تعریف کرنی ہے، اللہ کی صفت بھی بیان کرنی ہے تو وہ بھی میں آپ کے ذریعے سے کروں گا۔ میں براہ راست اللہ کو نہیں جانتا، ہمیں نہیں پتا تھا اللہ ہے کہ نہیں ہے، آپ نے کہا اللہ ہے، ہم نے مان لیا۔ فرمایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا۔ اللہ خود بھی تو کہہ سکتا تھا نا میں ہوں مجھے مانو، اللہ کہہ سکتا تھا، اللہ کسی کا محتاج تو نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے محبوب سے خطاب کیا۔ اور پھر یہاں پر بھی حضرت سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے یہاں پر جو لفظ کل کہا ہے نا، کل ان کنتم تحبون اللہ، کل کہہ کر اپنی بات بھی تیرے منہ سے سنی، کتنی پسند ہے تیری گفتگو تیرے اللہ کو۔ رب کو تیرا کلام ہی بڑا پسند ہے، وہ اگر کلام بندوں سے بھی کرنا چاہتا ہے تو وہ چاہتا ہے محبوب آپ کریں۔ اور یہاں پر پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ، آپ کا عشق بھی وجد میں آیا، آپ نے بھی کہا الطیف سلام من طلعتہ والشدر بدا من وفرتہ فاستقرت ہنا من نظرتہ، نینا دیے فوجاں تد کھڑیاں۔ اور پھر فرماتے ہیں او دے رتبے نہ کوئی تولے، او دے رتبے نہ کوئی تولے، کیڑا او دی تعریف کرے جدے منہ وچوں رب بولے۔ مفتی احمد یار خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس بندہ آیا، اس نے کہا جناب مفتی صاحب پیر صاحب نے یہ جو جملہ بولا ہے نا دوسرا کہ او دے منہ وچوں رب بولے، یہ جملہ پیر صاحب نے ٹھیک نہیں بولا۔ تو حضرت مفتی احمد یار خان صاحب رحمت اللہ فرمانے لگے کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے کہا جی پڑھا ہے۔ فرمایا قرآن کے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام جب اپنے گھر والوں کو لے کر وادی طویٰ سے گزرے، سردی کا موسم تھا،
اور سردی زور کی تھی، گھر والوں کو سردی محسوس ہوئی، تو اس پہاڑی علاقے کے اندر جب موسیٰ نے اوپر نظر اٹھائی تو ایک جھاڑی سے ان کو آگ کی چنگاری نظر آئی۔ موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں آگ لے کے آتا ہوں، اس سے ہمیں راحت ملے گی، رات آسانی سے گزر جائے گی۔ اب جناب موسیٰ جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے، وہاں پر آگ دیکھی، آگ کو پکڑنے لگے تو آگے سے آگ کے اندر سے آواز آ گئی۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، رب کا قرآن ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آگ کو ہاتھ لگانے لگے، آگ کے اندر سے آواز ہے، موسیٰ میں تیرا رب ہوں۔ آگ کے اندر سے آواز آئی ہے، موسیٰ میں تیرا رب ہوں، موسیٰ میں تیرا رب ہوں۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں اگر آگ سے جناب موسیٰ سے اللہ کلام کر سکتا ہے، پھر زبان مصطفیٰ سے اپنے بندوں سے بھی رب کلام کر سکتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک اور غلط فہمی دور کرتا، جو بندے کہتے ہیں لو جی دیکھو جی حضور ہمارے جیسے ہیں، ہمیں ان کو زیادہ نہیں بڑھانا چاہیے، ان کی شان زیادہ نہیں بیان کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر ایک شاعر نے قلم اٹھایا، کہتے ہیں ہے ایک سرکار دا او بوہا۔ کائنات کے اندر اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں جناب مصطفیٰ کا دروازہ نظر آئے، ہے ایک سرکار دا او بوہا جتے ہوندی ہے ہر ویلے حق دی ہوں ہاں، سونے دا ہر لفظ زبانی ان ہوا الا وحی یوحا۔ سید اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، فرماتے ہیں کہ اگر یہاں پر بھی تمہیں پریشانی ہے نا تو پھر آگے سنو، احمد رضا کا عشق کیا کہتا ہے۔ احمد رضا کا عشق تو یہ کہتا ہے کہ باخدا خدا کا یہی ہے گھر، نہیں اور کوئی مفر مکر، تو یہاں سے ہو کہیں جا کے ہو، تو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ لوگوں کو یہ بھی بڑی پریشانی ہو جاتی ہے، اور جی ہر بات میں تم احمد رضا کو لے آتے ہو، ہر بات میں تم احمد رضا کو لے آتے ہو۔ ہمیں حضور کے ساتھ عشق کرنے کا طریقہ ہی احمد رضا نے سکھایا ہے۔ تم نے کائنات کے اندر اللہ کا دروازہ دیکھنا ہے تو وہ کوئی اور دروازہ نہیں ہے، وہ محمد مصطفیٰ کا دروازہ ہے۔ اور جو کہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا، جس کو امام احمد رضا سمجھ میں نہیں آتا، وہ ہماری سمجھ میں بالکل نہیں آتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں آقا جی یا رسول اللہ کہ رب کو مانا تو آپ کی وجہ سے مانا، آپ کی اہل بیت کو مانا تو آپ کی وجہ سے مانا، آپ کے صحابہ کو مانا تب بھی آپ کی وجہ سے ہم نے مانا ہے۔ ہم نے کوئی آنکھیں بند کر کے کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ لوگوں کو یہ بھی بڑی پریشانی تھی احمد رضا کون ہے، تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جو احمد کی رضا ہے وہی تو احمد رضا ہے۔ جہان سارا تو پھر لے پاوے مدینے ورگی فضا نہ ملسی، جہان سارا تو پھر لے پاوے مدینے ورگی فضا نہ ملسی، حضور دے در دیا کوئی در کتے تینوں دوسرا نہ ملسی۔ اور کہتے ہیں پھل کلیاں بھی ڈھیر سونے، ہے پھل کلیاں بھی ڈھیر سونے، اجل فلک دا بھی ڈھیر سونا، تو سارے سونے اکٹھے کر لے سونے ورگی ادا نہ ملسی۔ یہودی بھی اکٹھے ہو جائیں، مسلمان بھی اکٹھے ہو جائیں، عیسائی کہیں گے کہ ہم اپنے نبی کی شان بیان کرتے ہیں، ہمارے نبی کی شان کیا ہے؟ اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مادرزاد اندھوں کو شفا دیتا ہوں۔ شفا دینا کس کا کام ہے؟ مردے زندہ کرنا کس کا کام ہے؟ اندھوں کو شفا دینا، مادرزاد اندھوں کو شفا دینا، غیب کی خبریں دینا کس کا کام ہے؟ قرآن کہتا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں مادرزاد اندھوں کو شفا دیتا ہوں، مٹی کی مورت بنا کے اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ جیتا جاگتا پرندہ بن کے اڑ جاتی ہے۔ جو تم گھر میں کھا کے آئے ہو، بچا کے رکھ کے آئے ہو، میں تمہیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ فرمایا کہ اگر عیسائی وہاں پر بیان کرے کہ میرے نبی کی یہ شان ہے اور تمہارا قرآن کہتا ہے، اور وہاں پر نعرے لگے کہ نہیں لگے، جناب عیسیٰ کی عظمت کے نعرے لگے کہ نہیں لگے، پھر یہودی اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا جی اللہ کریم نے ہمارے نبی جناب عیسیٰ کو بڑے معجزات عطا فرمائے تھے۔ قرآن کہتا ہے اللہ کریم نے جناب موسیٰ سے سوال کیا، موسیٰ تمہارے ہاتھ کے اندر کیا ہے؟ عرض کی باری تعالیٰ یہ ڈنڈا ہے، اس سے میں بکریاں بھی چراتا ہوں، اس سے میں درختوں کے پتے بھی جھاڑتا ہوں، اس سے میں ٹیک لگا کے آرام بھی کرتا ہوں، اور کئی کام میں اس سے لیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے نعرے لگے کہ نہیں لگے؟ اب امت مصطفیٰ کی باری آئی، امتی سے کہے چل اٹھ بھائی تو بھی نبی کی شان بیان کر، نہیں جی بس کی وہ آئے تھے کلمہ پڑھا کے چلے گئے، نبی کو اپنے جیسا ہی سمجھنا ہے، اپنے سے اوپر نہیں جاننا، حد میں رہنا ہے۔ اس کمینے سے بندہ پوچھے پہلے بتا میرے مصطفیٰ کے مقام کی حد کیا ہے؟ اگر تم میرے مصطفیٰ کے مقام کی حد کو نہیں جان سکتا پھر تجھے ماننا اور جاننا پڑے گا موسیٰ کے نبی بھی محمد مصطفیٰ ہے، عیسیٰ کے نبی بھی محمد مصطفیٰ ہے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس
ان کے امتی آئے، اور جی تم نبیوں ولیوں کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ ہاں جی، بنی اسرائیل اپنے نبی کے پاس گئے. یہ عقیدہ کوئی نیا نہیں ہے، آج کا نہیں ہے، بلکہ پہلی امتیں بھی دیکھیں گے جس کو ضرورت پڑتی تھی وہ نبی کے قدموں میں جاتا تھا. جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کے امتی آئے، یہ ہمیں پانی کی ضرورت ہے. موسیٰ علیہ السلام فرمایا وہ پتھر اٹھا کر لاؤ، پتھر لے کر آئے، آپ نے اس پر عصا مارا، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. لگے جی نہیں جی، ہم 12 قبیلے ہیں، ہمارے لیے 12 چشمے ہونے چاہیے، ہر قبیلہ اپنی ٹوٹی سے اپنی جگہ سے پانی پیے گا. جناب موسیٰ علیہ السلام نے 12 مرتبہ اپنا عصا مارا، اللہ نے ایک پتھر سے 12 چشمے جاری کر دیے. اب بنی اسرائیل والے جناب موسیٰ کی شان بیان کریں، بندہ اس کو یہ کہے کہ اے جناب موسیٰ کے ماننے والوں، موسیٰ کو ہم بھی مانتے ہیں، جناب عیسیٰ کو ہم بھی مانتے ہیں، جناب ابراہیم کو ہم بھی مانتے ہیں، اور پتھروں سے پانی نکل بھی آتا ہے. کئی جگہ ایسی پاکستان کے اندر موجود ہیں جہاں پتھروں سے پانی نکلتا ہے. فرمایا پتھروں سے پانی نکالنا بڑے کمال کی بات ہے. صلح حدیبیہ کا مقام ہے، میرے نبی کریم علیہ السلام کے 1400 کم پہ صحابہ حضور کے ساتھ موجود ہیں. عرض کی آقا جی یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا. فرمایا کچھ تو ہوگا. ایک پیالے میں لائے، پیالے میں میرے نبی نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا، اللہ نے پانی کے چشمے جاری کر دیے. اعلیٰ حضرت کا قلب بدل میں آیا، سنیوں کا امام بولا، بریلی کا تاجدار بولا، فرماتے ہیں انگلیاں ہیں پیاد پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری. ہم موسیٰ کے بھی شان کے انکاری نہیں ہے، ہم جناب عیسیٰ کی شان کے بھی انکاری نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں ایک نبی کا بھی انکار کرو گے اسلام سے خارج ہو جاؤ گے. تم نے اگر ماننا ہے میرے مصطفیٰ کو مانو، اور میرے مصطفیٰ کے وسیلے سے سارے نبیوں کو مانو. مظاہر حق کے اندر یہ بات موجود ہے. ایک یہودی آیا میرے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، اس نے آ کے کہا کہ جناب میری بڑی بیٹی تھی، بڑا اس سے مجھے پیار تھا، وہ فوت ہو گئی ہے، اگر آپ اسے زندہ کر دیں تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اور؟ اس نے کہا شاید میری حضور کو بات سمجھ نہیں آئی. اس نے کہا جی میری بیٹی فوت ہو گئی ہے اور میں چاہتا ہوں آپ اسے زندہ کریں، اگر وہ زندہ ہوگی تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا. محدثین فرماتے ہیں کہ جناب نبی علیہ السلام نے اس کو ساتھ لیا، اس بچی کی قبر پر چلے گئے. جب اس کی قبر پر پہنچے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تیری بیٹی کا نام کیا تھا؟ اس نے کہا جی یہ فلاں نام تھا میری بیٹی کا. فرمایا کہ اس کا نام لے کر نبی کریم علیہ السلام نے اس کو آواز دی. وہ قبر سے اٹھی اور عرض کرتی ہے لبیک و سعدیک. فرمایا مردوں کو زندہ کرنا یہ بڑے کمال کی بات ہے. جناب موسیٰ نے عیسیٰ نے اگر مردوں کو زندہ کیا ہے تو یہ شان اس نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو بھی عطا فرمائی. اب تمہیں میں ایک اور عجیب بات بتاتا ہوں. مردے زندہ کرنا بڑی اونچی بات ہے، بڑی کمال کی بات ہے، لیکن مردہ وہ زندہ کیا جاتا ہے جس کے اندر جان تھی، اس کی آنکھیں تھی، اس کی زبان تھی، اس کے تمام اعضاء تھے. لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایسے مردے زندہ نہیں کیے. جان آیا حضور کی بارگاہ میں، آگے کہنے لگا اے محمد بتائیے میری مٹھی کے اندر کیا ہے؟ میرے لجپال نبی نے فرمایا میں بتاؤں یا تیری مٹھی میں بند چیز بتائے کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا کہ ہم تو جناب عرصے سے پتھروں کی پوجا کر رہے ہیں، کبھی اس نے ہمیں تو جواب نہیں دیا. کہنے لگا جی میری مٹھی میں بند چیز بتائے. نبی علیہ السلام نے جب توجہ فرمائی تو اس کی مٹھی سے آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اس نے یوں کنکر پھینکے اور کہا یہ تو کھلا جادو ہے. مولانا روم فرماتے ہیں یہاں پر توجہ طلب بات ہے، اس پر غور کرو. جب تک وہ پتھر کافر کے قبضے میں تھے وہ چم تھے، جب مصطفیٰ کے قدموں میں آئے رب نے ان کو زبان عطا فرما دی اور بتایا کہ لوگوں مردوں کو زندہ کرنا بڑی بات ہے، لیکن بے جان پتھروں میں جان ڈال کر ان سے کلام کروانا اور اپنی رسالت کی گواہی دلوانا یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے. اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ایک شخص نے نبی کریم علیہ السلام کی شان اقدس کے اندر بے ادبی کر دی. اب سیدی اعلیٰ حضرت کے نزدیک بے ادبی کیا ہے کہ اس شخص نے میرے نبی پاک علیہ السلام کو یتیم کہہ دیا. فتویٰ ہے آپ کے پاس جناب فلاں مسجد کا امام ہے، اس نے نبی علیہ السلام کے بارے میں لفظ یتیم بولا ہے، فرمایا کافر ہو گیا ہے. لوگ اکٹھے ہو کر آ گئے جناب آپ نے اتنا بڑا فتویٰ دے دیا، کافر ہو گیا.
فرمایا وہ کمینیا تجھے میرے نبی پاک علیہ السلام کی شان میں کوئی اور لفظ نہیں ملا؟ تو نے اگر حضور کا نام لینا تھا تجھے کوئی اور لفظ نہیں ملا؟ کہنے لگا جی کیا کہتا؟ فرمایا لے سن پھر احمد رضا سے، اگر تو نے میرے حضور کو بلانا تھا تو کیسے بلاتے؟ سیدی اعلیٰ حضرت جب پرواز کرتے ہیں پھر مقام سدرۃ المنتہا کی بلندیوں کو چومتے ہیں اور فرماتے تجھے یوں کہنا چاہیے تھا حضور اقدس، حضور اقدس، قاسم النعم، مالک الارض، رکاب امم، معطی منعم، فتم قیم، ولی والی، علی عالی، کاشف القرب، رافع الرتب، معین کافی، حفیظ وافی، غنی عزیز جلیل، خلیفہ مطلق، حضرت رب، مالک الناس، بیان العرب، ولی الفضل، جلیل الافضال، ربی المثل، ممتنع الامثال، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الدہا، شافی روز جزا، دافی جملہ بلا، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ اسے کہنا چاہیے تھا حضور اقدس، قاسم النعم، نعمتیں تقسیم کرنے والے، مالک الارض، آج مکان ہم نے بنائے، تختی لگا دی گئی، یہ فلاں منزل ہے، یہ فلاں منزل ہے، فلاں منزل ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ظاہری طور پر ان گھروں کے مالک تم ہو، لیکن حقیقت میں ان کے مالک بھی میرے مصطفیٰ ہیں۔ یہ جن گھروں میں تم رہتے ہو ظاہری طور پر تمہارے ہیں، لیکن ان کے مالک بھی میرے مصطفیٰ ہیں۔ پھر یہاں پر بھی قلم اٹھایا، فرماتے ہیں زمین و زماں، زمین و زماں، مکین و مکان، سنین و چنا، دہن بے زبان۔ بڑوں کو تکلیف ہوتی ہے، دیکھیں جی دینے والا اللہ ہے، اللہ ہے جی دینے والا، سارے ہی اللہ دیتا ہے، لیکن حضور کا فرمان کیا ہے؟ رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق ہے اس کا، کھلاتے یہ ہیں۔ تجھے پتہ ہی نہیں چلا تو نے حضور کے بارے میں کہنا کیا تھا؟ تو نے اگر پوچھنا تھا حضور کے بارے میں کوئی کلمات بولنے تھے تو پھر احمد رضا کے پاس آتا، یہ تمہیں بتاتا کہ تو نے حضور کی شان کیسے بیان کرنی ہے۔ رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق ہے اس کا، کھلاتے یہ ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا، میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہے، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہے۔ احمد رضا نے ایسے نہیں چال بیان کی، معاشر کا دن ہوگا، دودھ پلانے والی ماں کہے گی میرا تیرے سے کوئی تعلق نہیں، حرام حلال کی تمیز نہ کرنے والا باپ کہے گا میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، آج اپنی جان قربان کرنے والا بھائی کہے گا میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بہن کہے گی میرا بھی تعلق نہیں، بیوی کہے گی میرا بھی تعلق نہیں، بچے کہیں گے میرا بھی تعلق نہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے حضور کی شان اس لیے بیان کی ہے کہ جب ماں اکلوتے کو چھوڑے آہ آہ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، کہہ دو رضا سے چپ ہو چپ رہے، مجدہ رضا کو سناتے یہ ہیں۔ میں نے ایسے حضور کی شان بیان نہیں کر دی۔ اور پھر فتویٰ کیا دیا؟ فرمایا اس کی امامت کے اندر نماز پڑھنا ناجائز ہے، نماز جائز نہیں ہے، عید کی نماز بھی جائز نہیں ہے، جنازے کی نماز بھی جائز نہیں ہے، اس کا پڑھایا ہوا نکاح بھی جائز نہیں ہے۔ جس کو میرے مصطفیٰ کا حیا نہیں، میرے مصطفیٰ کے خاندان کا حیا نہیں، میرے مصطفیٰ کے والدین کا حیا نہیں، میرے مصطفیٰ کی ازواج کا حیا نہیں، میرے مصطفیٰ کی شہزادیوں کا حیا نہیں، کائنات میں اس سے بڑا بے حیا کوئی نہیں ہے۔ یہ میرے حضور کی شان ہے۔ اور ایک وہ بے غیرت چیف جسٹس مارا مارا پھر رہا ہے قادیانیوں کے بارے میں، سن لو کان کھول کر، پہلے اسی کرسی پر افتخار بھی بیٹھا تھا، ثاقب نثار بھی بیٹھا تھا، عطا بھی بیٹھا ہے، تو بھی بیٹھے گا، رہے وہ نہیں تو رہنا تو نے بھی نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، رہے گا یوں ہی ان کا، اور رہے گا یوں ہی ان کا، اور رہے گا یوں ہی ان کا۔ مت سمجھو کہ یہ امت عمل میں کمزور ہو سکتی ہے، لیکن اپنے نبی کے ساتھ محبت میں یہ امت کمزور نہیں ہے، یہ مت سمجھنا۔ اور پھر جناب رمضان پیکج دے دیے گئے، یہ جی جناب پیکج دے رہے ہیں، قرآن نصاب سے نکالا گیا، اس وقت تمہیں خیال نہیں آیا؟ جناب چینی سستی کر دی گئی، فوجی روٹی سستی کر دی گئی، پتا چلے کہ یہ امت ان لوگوں کو ہم جناب رعایت کر رہے ہیں، تمہیں ان چیزوں کی فکر ہے کہ ہمیں جناب رمضان میں غریبوں کا بڑا خیال ہے، جس محبوب کے صدقے میں رب نے رمضان دیا ہے اس محبوب کا کوئی حیا نہیں ہے۔ یاد رکھو یہ بات، ساری امت یاد رکھے۔ بابا جی خادم صاحب فرمایا کرتے تھے وہ روٹی تو کتوں کو بھی مل جاتی ہے، لیکن روٹی کی خاطر رسول اللہ سے بے وفائی مت کرنا۔
یہ بات یاد رکھنا. اور پھر فلسطین کی بات آئی تب بھی جناب ہم چپ ہے، ہم سم کر بیٹھ گئے. یہ جو مسائل بنائے ہیں کس کے لیے بنائے ہیں؟ ان کے نام ہمیں سکھانے کے لیے. جناب ہمارے پاس خالد بھی ہے، ہمارے پاس گوری بھی ہے، ہمارے پاس شہید بھی ہے، 1 2 3 سارے مسائل ہمارے پاس ہے. اگر غیرت ہے تو کرو اس کا منہ فلسطین کی طرف، فلسطین کی طرف منہ کرو ان کا، اور پوری امت کو بتاؤ چلو آؤ فلسطینی بھائیوں کی مدد کے لیے چلتے ہیں. اگر تمہارے اندر ہمت نہیں ہے، تمہاری ٹانگیں کانپ رہی ہیں، تو بلاؤ محمد عربی کے شعروں کو جو تمہیں بتائیں گے ہم اپنے فلسطین بھائیوں کے لیے قربانی دینے سے ایک لمحہ بھی پیچھے نہیں رہیں گے. لبیک 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 لبیک. ہمیں کیا پتا ہے، ہمیں کیا پتا جی فلسطین والوں کی تکلیف کیا ہے؟ ہمیں کیا پتا؟ ہمارے تو سرکار تو نعمتوں سے بھرے پڑے ہیں نا. ہمارے تو جناب بستر آرام دہ ہے، سال رکھیں گے سو جائیں گے. ان بیچاروں سے بھی پوچھ کر دیکھو کہ تم نے رمضان کے 11 دن کیسے گزارے ہیں، تم نے ساریاں کیسے کی ہیں. ہم سے تو اچھے وہ رہے جنہوں نے صحابہ کی سنت ادا کی ہے نا. ایک کھجور 3 لوگوں نے کھا کے ساریاں کی ہیں، اور انہوں نے پوری امت کو پیغام دیا ہے، اس امت مسلمہ کو، کہ یاد رکھو اسلام کو پیروں کی ضرورت نہیں ہے، اسلام کو قاریوں کی ضرورت نہیں ہے، اسلام کو نعت خوانوں کی ضرورت نہیں ہے، اسلام کو اگر ضرورت ہے تو مجاہدوں کی ضرورت ہے. ہمارے مرنے پر افسوس نہ کرو، ہم نہیں مرے اس لیے نہیں مرے کہ رب کا قرآن بھی ہمیں زندہ کہتا ہے، محمد کا فرمان بھی ہمیں زندہ کہتا ہے. مرے ہم نہیں ہیں، مر تم گئے ہو جو اٹھتے نہیں ہو. ہم نے چیخ چیخ کر بلایا، ہمارے بچے بولے، ہماری عورتیں بولی، ہماری بچیاں بولی، ہمارے بچے بولے، لیکن تم نہیں بولے. اب یاد رکھو کہ مر ہمیں ہیں، مرے ہم ہیں، یہ تم مرے ہو، ہم نہیں مرے. ہم مر کر بھی زندہ ہیں اور تم زندہ رہ کر بھی مردوں سے بدتر زندگی گزار رہے ہو. اے خاصہ خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. امت مسلمہ کا یہ پیغام ہے. اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے ان سے ہم اظہار یکجہتی کر سکتے ہیں. ہمیں آزادی ملی ہے پلیٹ میں رکھ کے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جی آزادی ہوتی کیا ہے. ہم تو اپنے گھروں کے اندر اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں. یاد رکھیے ہم آزاد نہیں ہیں، ہم غلام ہیں. اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کریم اس دنیا میں، اس معاشرے میں ہمیں عزت دے تو پھر تمہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کے جھکنا پڑے گا. امتی کا جینے کا ہر وقت ایک حق ہے، نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ اننے واہ پیار کرے. اگر اننے واہ حضور سے پیار نہیں کر سکتا تو پھر اس کے جینے کا کوئی حق نہیں ہے، یہ مر جائے، کوئی حق نہیں ہے. اگر اس نے جینا ہے تو پھر اپنے آقا مولا سے پیار کرنا پڑے گا. اور ہمارا دو فیصلہ ہے، عزت اسی کی ہوگی جو رسول اللہ کی عزت کی بات کرے گا. بس ہمارا یہی فیصلہ ہے. اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانے سے شان سنتے جائیے. فرمایا کہ وہ بندہ جس کے دل میں جہاد کی تڑپ پیدا نہ ہو، اس نے ساری زندگی گزاری، ایک لمحے کے لیے بھی اس کے دل میں جہاد کی تڑپ پیدا نہیں ہوئی، اور نہ اس نے اپنا جذبہ دکھایا کہ کاش مجھے موقع ملتا اور میں جہاد کے لیے جاتا. فرمایا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں. ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم ان کی پیدا کردہ اشیاء کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں نا. چھڑ دو یار، پیپسی نہیں مرن لگے تسی. پیپسی چھوڑنے سے کسی کی موت نہیں آئے گی. یہ جو چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں ان کو فرق ضرور پڑے گا، ان کو فرق ضرور پڑے گا. ہم نے 4 دن بائیکاٹ کر دیا، جناب ہم فلاں چیز بھی نہیں کھائیں گے، فلاں بھی نہیں کھائیں گے. اس کے بعد پھر ہماری وہی عادت ہے، وہی سارا کچھ چل رہا ہے. لیکن یاد رکھیے رہے وہ نہیں ہے تو رہنا ہم نے بھی نہیں ہے. چلے وہ گئے تو چلے ہم نے بھی جانا ہے، لیکن کم از کم رسول اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ تو نہ ہونا پڑے. ہم حضور کی بارگاہ میں جب جائیں تو پھر شرم سے سر جھکانا تو نہ پڑے، بلکہ سینہ چوڑا کر کے کہیں گے آقا جی یا رسول اللہ، ہم دنیا میں بھی آپ کے نعرے لگاتے تھے، اپنے بھائیوں کی تکلیف سنی تب بھی آپ کا نعرہ لگایا، اور آج محشر میں بھی آپ کا نعرہ لگا کر آپ کے بارگاہ میں حاضر ہیں. ہم نہ کل پریشان ہوئے تھے، نہ آج پریشان ہیں، اور نہ حشر میں پریشان ہوں گے. بس اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، ان کی شان کریمی دکھائی جانے والی ہے. اللہ کریم ہمیں اس ماہ مبارک کے طفیل اپنی عبادات کے معاملے میں سنجیدہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے.
اور اللہ کریم ہمارے فلسطین بھائیوں کو آزادیاں نصیب فرمائے۔ بلند آواز سے کہہ دیں یار آمین بھی نہیں کہہ سکتے۔ کوئی میں نے تلوار اٹھانے کا نہیں کہا آپ سے، کوئی میں نے بم میزائل اٹھانے کا نہیں کہا، ان کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے ہم۔ اللہ کریم ان کو آزادیاں نصیب فرمائے، جو شہید ہو چکے اللہ ان کے درجے بلند فرمائے، جو محاذ پر کھڑے ہیں اللہ انہیں استقامت نصیب فرمائے۔